کیا انسان کے لیے صرف قرآن مجید ہی کافی ہے؟ قرآن مجید اور روح میں کیا شباہت پائی جاتی ہے، اور انسان کی معنوی حرکت کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شعراء کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 52 اور 53 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم کی روح قرآن تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی۔ تم تو نہ کتاب ہی کو جانتے تھے کہ کیا ہے اور نہ ایمان کو، مگر اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تم اے رسول سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہو، یعنی اس خدا کا راستہ کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ سن رکھو، سب کام خدا ہی کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص نکات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان خاص نکات کو جان لیتے ہیں۔ نکات: اس سورے کا آغاز وحی کی آیت سے ہوا، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، اور وحی کی آیت اختتام بھی وحی کی آیت سے ہوا ہے، وکذالک اوحینا الیک۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں روح سے مراد روح الامین ہے، بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں سے افضل ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سورہ قدر آیت نمبر 4۔ اور بعض لوگوں نے اس سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے، جو کہ بہتر معنی ہے۔ روح حیات اور زندگی کا سبب ہے، اور قرآن مجید انسان کی معنوی زندگی کا سبب ہے۔ جس طرح بدن بغیر روح کے خراب ہو جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے، اسی طرح بغیر قرآن کے سماج کے بکھر جانے کا بھی خطرہ ہے۔ جس طرح روح کی حقیقت کو نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح قرآن مجید کی حقیقت کو بھی سمجھنا ناممکن ہے۔ اور جس طرح روح پرانی نہیں ہوتی، اسی طرح قرآن بھی پرانا نہیں ہوتا۔ انسان کی معنوی حرکت کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، من جملہ راستہ، صراط مستقیم، رہنما، انک لتہدی، نور، ولیکن جعلناہ نورا، منصوبہ، اوحینا الیک روحا من امرنا، اور ہدف اور مقصد، الی اللہ تصیر الامور۔ ناظرین، یہ تھے ان آیات کے بہترین نکات۔ اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویسے ہی وحی آتی تھی جیسے گزشتہ نبیوں پر آتی تھی۔ نمبر 2، پچھلی آیت میں وحی جو 3 قسمیں بیان ہوئیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔
نمبر 3، پیغمبر اسلام امی تھے اور پڑھتے لکھتے نہیں تھے۔ نمبر 4، اللہ کی ہدایت کے بغیر انبیاء بھی اپنی راہ کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ نمبر 5، سچائی نبوت کی علامت ہے۔ معمولی رہبر اتنی صفائی کے ساتھ اپنے ماضی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ نمبر 6، اگرچہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، من نشاء، مگر ہدایت کا ذریعہ اور بنیاد بندگی اور تکبر سے دوری ہے۔ نمبر 7، جو دوسروں کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود حق کی راہ پر مسلط ہو۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سورہ یاسین آیت نمبر 3، آیت نمبر 4۔ نمبر 8، قرآن مجید اور رسول ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 9، معیار انسان کی موجودہ لیاقت ہوتی ہے، ماضی میں وہ کیسے بھی رہے ہوں۔ نمبر 10، اگر اللہ کا لطف و کرم انسان کے شامل حال ہو جائے تو کل کا ناگاہ انسان آج کا معلم بن جاتا ہے۔ نمبر 11، قرآن مجید تنہا کافی نہیں ہے، قرآن مجید نور اور ہدایت ہے، نوراً نہدی بہ، مگر اس کے باوجود رسول کی ضرورت ہے۔ نمبر 12، سیدھا راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے، غیر الہی مکاتب انسان کے لیے صحیح راستہ معین کرنے سے عاجز ہیں۔ نمبر 13، اسی کی راہ پر چلیں جس کے اختیار میں دنیا کی حکمرانی ہے۔ نمبر 14، اہل ایمان خوش ہو جائیں اور ہٹ دھرمی اور کفر اختیار کرنے والے خبردار ہو جائیں، کیونکہ ان سب کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جس طریقے سے روح انسان کی حیات اور زندگی کا سبب ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید بھی انسان کی معنوی زندگی کا سبب ہے۔ روح نہ ہو تو انسان کا بدن سڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر قرآن مجید نہ ہو تو سماج بالکل سے بکھر جائے گا۔ اور انسان کی معنوی حرکت کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جیسے صحیح راستہ، نور، رہنما اور مقصد و ہدف۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔